علامہ ابن تیمیہ کا ایک مناظرہ ہے، وہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، وقت زیادہ چلا جائے گا، میں کسی وقت بیان کروں گا۔ اس میں انہوں نے ایسے ہی کچھ لوگوں کا رد کیا، یہ ہمارے آج اہل حدیث بھی اس رد کے جاننے کے مستحق ہیں۔ ایسے ہی کہ تم نے کچھ لوگوں کے کچھ اعمال کی اصلاح کر دی، جیسے ہمارے بولتے ہیں نا، ارے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے مسجد لے آئے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے ایسے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ اعمال ان کو اچھے بنا دیے، لیکن اس اچھے اعمال کو آپ نے درست کیا ہے، اس اصلاح کے مقابلے میں آپ نے جو بدعقیدگی سکھائی ہے، ان کو غلط عقیدہ سکھایا ہے، اس کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ تمہاری دعوت سے پہلے جو وہ فاجر فاسق تھے، مسجد سے دور تھے، تب زیادہ بہتر تھے، مسجد میں آنے کے بعد زیادہ برے ہو گئے۔ عجیب لگ رہی ہے بات، لیکن صحیح بات ہے، اور انہوں نے دلیل سے سمجھایا۔ یہ دیکھیے، ایک صحابی نشے کی وجہ سے لائے گئے، ان کو اللہ کے رسول نے سزا سنائی، تو بعض صحابہ نے کہہ دیا کہ کتنا برا ہے، بار بار سزا دی جاتی ہے، اور شراب پی لیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پر لعنت نہ بھیجو، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ غور سے ان کے مناظرے کا ایک خلاصہ بیان کر رہا ہوں شارٹ میں۔ پھر لعنت مت بھیجو، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، مطلب عقیدہ صحیح ہے، عمل میں غلطی کر دیا، شراب پی لیا۔ سعودی عرب کی اور منہج والوں کی ہم تائید کرتے ہیں، اس کا بھی جواب اس میں غور ڈھونڈ لیجئے، سمجھ میں نہیں آئے گا بہت سے، اس کے باوجود میں بیان کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو توفیق سے محروم ہے، سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ کیا سمجھے گا دین سمجھتے نہیں ہیں اور لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اس کا عقیدہ صحیح تھا، اللہ اور رسول سے محبت تھی نا، پھر بھی غلطی ہو گئی، تو کہا کہ اس پر لعنت نہ بھیجو۔ اس کے بالمقابل خوارج کے بارے میں صحابہ سے کہا کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز سے کم سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزے سے کم سمجھو گے، اپنی قرت کو ان کی قرت سے کم کرو گے، عبادت بہت کریں گے، فضائل پہ بہت عمل کریں گے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں، میں سنا چکا ہوں، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے، وہ مل جائیں تو کیا کرنا، ان کو مار ڈالنا۔ شراب پی کر جو آئے، ان کو کہا کہ ان کو لعنت مت بھیجو، کیونکہ عقیدہ صحیح تھا۔ جس کا عقیدہ بگڑ گیا، وہ نماز بہت شاندار پڑھ رہا ہے، بہت پڑھ رہا ہے، صحابہ کی نماز سے بھی زیادہ، روزہ رکھ رہا ہے۔ بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دوسرے تو چھوڑیے، بہت سے خواص نہیں سمجھتے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے نہیں سمجھتے، سمجھنا چاہتے بھی نہیں، کن سے محبت اور کن سے نفرت ہونا چاہیے، محبت اور نفرت کی بنیادیں کیا ہے، یہ اس موازنے میں غور کیجئے۔ عبادت بہت ہے، عقیدہ بگڑا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دین سے نکل جائیں گے، مل جائیں تو مار ڈالنا۔ عقیدہ صحیح ہے، عمل میں غلطی ہو گئی، شراب خوری ہو گئی، تو کہا کہ اس پہ لعنت نہ کرو، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ کیا اہم ہوا؟ عقیدہ۔ اور یہ چیز سمجھنے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہے۔ اس کام کے لیے انبیاء آئے تھے، یہ دین کا اصلی کام ہے۔ اگر دین کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے نا، تو اس کا ٹینشن ہونا چاہیے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ شرک سے بچ کر توحید پہ آ جائے، بدعت سے بچ کر سنت پہ آ جائے۔ یہ ہے اصلی دین کا کام۔ اس کو چھوڑ کر اگر آپ نے پورے مالیگاؤں کو، پورے شہر کو ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا، لیکن توحید اور شرک نہیں بتائی، تو بیکار ہے۔